کیونکہ یہاں پہ پریشر ڈیولپ ہوتا خواجہ ہے. آصف نے جو ایک بہت بڑا بیان دیا ہے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا, اس نے عمران خان کو پالا ہوا ہے. میرے خیال سے اسے انڈائریکٹ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسرائیل کہاں ہم کہاں, اور ہم ویسی ہر چیز میں اسرائیل سے نتی ہوتے ہیں. لیکن کیا حکومت کو پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دے دینی چاہیے ایک پرامن جلسہ یا احتجاج کرنے کی؟ اگر وہ ان کو احتجاج کی اجازت دے دیتے, آئیں گے احتجاج کریں گے, چلے جائیں گے, ان کا حق بھی ہے. جب بھی غیر ملک میں غیر ملکی سربراہان آتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی احتجاج کے لیے کود پڑتی ہے. حکمت عملی ہو سکتی ہے اس طرح کی بھی, چونکہ جب اس سربراہان مملکت ہوتے ہیں تو حکومت اس وقت زیادہ پریشر میں ہوتی ہے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف دیسی پوڈ کاسٹ وتھ رانی اندلیب. ناظرین, آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے کہ آیا ہمارے ملک میں سیاست صرف احتجاج کے نام تک ہی باقی رہ گئی ہے, کیونکہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نہ ایک پارٹی احتجاج کا رخ اختیار کرتی ہے. اور پچھلے کچھ عرصے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ احتجاج میں ہے, اور اس کے احتجاج کی نوعیت بھی ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مختلف ہوتی ہے. اس دفعہ کی نوعیت کیا ہے اور یہ احتجاج کرنے کا مقصد کیا ہے, اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی زیڈ اے ملک, جو اس حوالے سے روشنی ڈالیں گے. تو زیڈ اے ملک سے ہمارا جو پہلا سوال ہے اس حوالے سے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج کا مقصد کیا, اپنی پارٹی قیادت کے جو رہنما ہیں ان کے عمران خان, ان کو ریلیف دلانا ہے یا کچھ اور ہے؟ ہاں, ریلیف دلانا بھی ہے, اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم کا اس وقت سب سے بڑا رولا, حکومت پورا زور لگا لیا کہ وہ آئینی ترامیم کرا لے. پی ٹی آئی نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر اس کو مؤخر کر دیا جائے 2-4 مہینے تک کے لیے, یا انہوں نے نومبر کا بھی کہا کہ نومبر کے وسط تک اس کو اگر ڈیلے کر دیا جائے تو ہم احتجاج ختم کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, اور ابھی کیونکہ حالیہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے, وہ جو اس پروٹیسٹ کو لے کر چل رہے تھے, ان کی گرفتاری جو کی گئی ہے, تو کیا یہ وفاق کی طرف سے ایک صوبے کے لیے غلط پیغام نہیں جاتا؟ نہیں, ان کی جو گرفتاری کے حوالے سے بھی متضاد اطلاعات ہیں, سرکاری ذرائع بھی تصدیق نہیں کر رہے ہیں. ان کے بھائی نے کہا ہے, لیکن ابھی تک مصدقہ ایک تو اطلاع نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو گرفتاری کا طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا ہے وہ بڑا وائزلی ہے, بڑا عقل مندی سے کیا ہے. وہ یہ کہ ان کے اوپر ایک کیس تھا اسلحہ برآمدگی کا اور شراب برآمدگی کا, اس میں وارنٹ جاری کرائے گئے ہیں گرفتاری کے, اور اگر گرفتاری جو افواہ چل رہی ہے اگر وہ سچی بھی ہوتی ہے تو اس کے تحت ان کو گرفتار کرنے کی. لیکن اس وقت مشکل اس وجہ سے بھی تھوڑا یہ ہو جائے گا کہ ورکرز جو ہیں وہ روڈوں کے اوپر ہیں. اگر انہیں گرفتاری کی جاتی ہے تو اشتعال, یا کیونکہ ایک لیڈر ہوتا ہے جو آپ کے جو گیدرنگ ہوتی ہے نا, جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت سارے اسٹریٹس پہ ہوتے ہیں, احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, تو انہیں سنبھالنے کے لیے بھی لیڈر چاہیے ہوتا ہے. تو اگر انہیں سنبھالنے والا اوپر لیڈر نہ ہو تو پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اگر علی امین گنڈا پور کی گرفتاری ابھی عمل میں نہیں آئی ہے, اخباریں آ رہی ہیں, ہمارے پاس کوئی ابھی اس کی اس کا نہیں آیا نیوز یا نوٹیفیکیشن, تو مجھے بتائیے کہ پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے, اور یہ احتجاج پارٹی کے موقف کو مضبوط کرے گا یا نہیں؟ پارٹی کا جو موقف ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے اسے تو مضبوط کرنے کے لیے ہی چونکہ یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے, تو یہ احتجاج کی جو سیاست چل رہی ہے, یہ احتجاج کا جو پلاننگ چل رہی ہے, منصوبہ بندی چل رہی ہے, وہ جاری رہے گی. ابھی یہ جب ہو جائے گا تو پھر لاہور میں, اور آج جب ان کے راستے رک گئے ہیں, آپ کو پتہ ہے لاہور کو بھی کنٹینرز لگا کے بند کر دیا گیا ہے, اور کراچی میں بھی ریلیز نکل رہی ہیں, اور انہوں نے پنجاب میں ویسے بھی کال دے دی ہے پورے پنجاب میں احتجاج کی. تو اس احتجاج کو پھیلایا بھی جا سکتا ہے جو اگلی حکومت عملی میں اس وقت دیکھنے کو مل رہی ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ جب بھی غیر ملکی سربراہان آتے ہیں تو اس وقت پی ٹی آئی احتجاج کے لیے کود پڑتی ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ حکمت عملی ہو سکتی ہے اس طرح کی بھی, چونکہ جب اس سربراہان مملکت ہوتے ہیں تو حکومت اس وقت زیادہ پریشر میں ہوتی ہے, اور اس طرح کی ریلی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ کسی نہ کسی ڈیل پر آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے, وہ سیاسی طریقے سے اس کو کریں, کیونکہ یہاں پہ خواجہ آصف نے جو ایک بہت بڑا بیان دیا ہے کہ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان پہ ڈائریکٹ حملہ نہیں کر سکتا, اس نے عمران خان کو پالا ہوا ہے. تو کیا اس اسٹیٹمنٹ کو اس سے ریلائی کرتے ہیں؟ میرے خیال سے اسے انڈائریکٹ بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے, اسرائیل کہاں ہم کہاں, اور ہم ویسی ہر چیز میں اسرائیل سے نتی ہوتے ہیں. لیکن جو ان کا بیان ہے کچھ ٹائم پہلے جب
چانسلر کا الیکشن لڑ رہے تھے, وہ آپ کو پتہ ہے عمران خان, تو اس وقت یہ برولا مچ گیا تھا کہ وہ طالبان کے بندے ہیں, اور اب یعنی یہ سیاسی بیان ہوتے ہیں, کبھی کوئی اسرائیل کا بندہ بن جاتا ہے, کبھی طالبان کا بندہ بن جاتا ہے, اور کبھی اسامہ بن لادن کا بندہ بن جاتا ہے. بالکل, جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو دوسرے پہ ایسے الزام لگاتے ہیں. تو مجھے یہاں پہ بھی زیڈ ملک صاحب بتائیے گا کہ اگر احتجاج طول پکڑتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے موٹر وے کو بڑی خندقیں بنا دی گئی, کھودا گیا, پورا ملک دیکھا جائے تو ہر طرف کنٹینرز ہی کنٹینرز نظر آئیں گے, اور اسلام آباد راول پنڈی کی کیا میں ہر جگہ کی بات کروں گی کہ موٹر وے تو پوری طرح سیل ہو چکی ہے, اور باقی بھی ساری جگہیں. تو اگر احتجاج طول پکڑتا ہے اور ملک میں غیر ملکی رہنما بھی موجود ہوتے ہیں, تو کیا ان کی سیکیورٹی کا خدشہ بڑھ نہیں جائے گا؟ اور نہیں, اس میں میں دو تو آپ کی اطلاعات درست کرتا ہوں. ایک تو کوئی خندق نہیں کھودی گئی, ہم نے پورا اس کو چیک کیا, مطلب اپنے ذرائع کے ذریعے, کہیں پہ بھی کوئی خندق نہیں ہے, ویسے افواہ کی اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. اور موٹر وے سے وہ قافلہ جو تھا علی مین گنڈا پور والا, وہ باقاعدہ یہاں پر آیا اور اسلام آباد میں داخل ہو چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے یا پھیل سکتا ہے, بالکل سیاسی جماعتوں کی اپنی ایک حکمت عملی ہوتی ہے, جو بھی سیاسی پارٹیز ہوتے ہیں تو اسے بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, مجھے یہ بتائیے سر کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف جو احتجاجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, وہ احتجاج کو متاثر کر سکتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی نہ کوئی آتا ہے, علیمہ کی بھی گرفتاری ہوئی, عثمہ کی گرفتاری ہوئی, اور ابھی علی امین کی بھی اغواؤں میں ہے کہ گرفتاری ہو چکے, تو یہ کوئی اثر ڈالے گی؟ نہیں, اثر نہیں ڈالتی, کیونکہ گرفتاریاں ہونا, پھر رہا ہونا, ایف آئی آرز ہونا, سیاست میں یہ ایک روٹین ورک ہے, تو اس میں ہوتا رہتا ہے. یہ عام آدمی کے لیے ایک ایف آئی آر یا کیس جو ہوتا ہے وہ اس کو متاثر ضرور کرتا ہے, لیکن سیاست میں کیونکہ جب گورنمنٹ آتی ہے آپ کی تو آپ سارے ختم کر دیتے ہیں, تو پھر ان ایف آئی آرز کی اہمیت تبھی تک ہوتی ہے جب تک آپ کی گورنمنٹ نہیں آتی. تو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جب گورنمنٹ بنے گی ہم طاقت میں ہم ختم کر, جیسے نواز شریف کے اوپر سے سارے کیسز ختم ہو گئے اور وہ ختم کر دیے. اچھا, بالکل یہ بتائیے کہ حکومت کا جو رد عمل اس میں کیا گیا ہے, حکومت نے اقدامات کیے ہیں احتجاج روکنے کے حوالے سے کہ ملک میں 12 سے لے کر 17 اکتوبر تک فوج تعینات ہوگی اور وہ دیکھے گی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فوج جو تعینات ہوگی تو سیکورٹی پرپز کے لیے, کیونکہ جب دوسرے ملکوں کے اہم شخصیات جب آتے ہیں تو ہمیشہ جو آپ کی ٹاپ فورسز ہوتی ہیں انہیں کو سیکورٹی دی جاتی ہے, تو وہ ایک روٹین ورک ہے, میرا نہیں خیال کہ اس کا. اچھا, میڈیا کے کوریج کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں اس احتجاج کو؟ کیونکہ باقی اگر ہم بیک ٹو جائیں, پیچھے بات کریں, تو جو احتجاج ہوتے رہے ان میں تو میڈیا کی بڑی کوریج رہی ہے, لیکن آپ کے بار کافی بینگ اے میڈیا پرسن آپ بھی ایک سینئر صحافی ہیں, کن مشکلات کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جب سب سے پہلی چیز آنسو گیس چل رہی ہوتی ہے تو ٹیئرز جو ہے وہ ظاہری بات ہے بڑا مسئلہ مشکل ہوتا ہے. تو ایک تو وہ مشکل ہوتا ہے اس میں کوریج کرنا, پھر پورا ماسک اور چیزیں رکھنی پڑتی ہیں ہر جرنلسٹ کو جو فیلڈ میں کر رہے ہوتے ہیں, پھر رویوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ فورسز کل بھی ڈان کے ایک رپورٹر کے اوپر تشدد کیا گیا راول پنڈی کے اندر, جو اور باقی جگہوں پہ بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. جو پیچھے راول پنڈی میں احتجاج تھا اس میں بھی کچھ چینلز کے رپورٹر کو تشدد کا بھی سامنا کرنا پڑا اور غلط لینگویج کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو یہ چیزیں فیلڈ میں چلتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے یہ بات کی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا حکومت کو پی ٹی آئی کو اجازت نہیں دے دینی چاہیے ایک پرامن جلسہ یا احتجاج کرنے کی؟ یہ بات کی نا آپ نے, یہ بات اگر وہ ان کو احتجاج کی اجازت دے دیتے, آئیں گے احتجاج کریں گے چلے جائیں گے, ان کا حق بھی ہے. کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ احتجاج کر سکتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ کنٹینر لگا کر عام لوگوں کے بھی راستے بند کر دیے. کل ایک ایمبولینس روڈ کے اوپر مین مری روڈ راول پنڈی میں پھنسی رہی ہماری اطلاعات کے مطابق, جس میں مریض کو آکسیجن لگی ہوئی تھی. تو یہ بھی ہوتا ہے, اسلام آباد بھی سارا کنٹینرز کی بندش میں ہے, لیکن فرض کیا کنٹینرز نہ رکھے جاتے احتجاج کرنے والوں کو آنے, جیسے پہلے راول پنڈی میں تو لیاقت باغ آتے تقریریں کرتے جلسہ کرتے اور چلے جاتے, یہی ہوتا ہے نا. اسلام آباد میں بھی ان کو جگہ دے دی جاتی ہے, وہ آئیں یہ تقریریں کریں گے اور چلے جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ لمبا چلتا, لیکن حکومت نے خود اس کو ہائپ کو کریٹ کیا ہے اور خود ہی پی ٹی آئی کی جو احتجاج اور ان چیزوں کو کامیاب کر لیا. میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کس طرح کی اسٹریٹجی ہے. بالکل, تو کیونکہ زیڈ ملک صاحب ہمارے پروگرام کا بھی وقت اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے, تو کیا آپ اس پورے لائے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا آپ کا پی ٹی آئی رہنما جو ابھی پی ٹی آئی کے جو جیالے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کیا پیغام ہے, اور حکومت کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح اس کنڈیشن کو لے کر چلے؟ بڑا آسان تھا, کنٹینرز لگانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی احتجاج کرنے آ رہا تو اسے احتجاج کرنے آنے دیا جاتا, وہ احتجاج کرتا اور چلا جاتا.
ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بیانات کے بار بار جو ان کے لیڈرز ہیں وہ بار بار یہ بیانات دے رہے ہیں کہ ہم پرامن رہیں گے، وہ دعوے کر رہے ہیں، تو ان کے دعووں کو بھی پرکھا جانا چاہیے تھا. اگر وہ آتے ہیں پرامن طریقے سے واقعی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو احتجاج کرتے رہتے. احتجاج تو ہر جماعت کا حق ہے. ایگزیکٹلی. اسی کے ساتھ ہی بہت شکریہ زیڈ ملک صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال تھی اس کے حوالے سے روشنی ڈالی. ناظرین اجازت دیجیے گا اپنی میزبان رانی اندیپ کو، لیکن جاتے جاتے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ایک لمبے عرصے سے ملک میں جو سیاسی استحکام ہم کو نہیں دیکھنے میں مل رہا، نتیجے میں عوامی مسائل بھی جو کہ تو ہیں، تو کیا یہ احتجاج عوام کی بہتری کے لیے بھی ہیں یا ان میں صرف اپنے ہی سیاسی مقاصد چھپے ہوئے ہیں؟ اجازت دیجیے اپنی میزبان رانی اندیپ کو.